ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، یہ صاحب فیروز اللغات، یہ ڈکشنری کی کتاب ہے، ایران کے رہنے والے تھے، اور ایران کا اس وقت، اب بھی یہ خیر، اس وقت بھی بادشاہ رافضی تھا، اس نے یہ پابندی لگائی کہ جمعوں کے خطبے میں کوئی بھی خلفائے راشدین کا نام نہیں لے گا۔ جو ہم کہتے ہیں نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، اس نے کہا ان تین خلفاء کے نام جمعے کے خطبوں میں نہیں لیں گے، اور اگر کسی نے لیے تو پھر اس کی سزا ہے، اور اس کی سزا ظالم کی یہ ہوتی تھی، اپنے مجرم کو ایک بند پنجرے میں رکھتا، 3-4 دن کے بھوکے کتے اس پہ چھوڑتا اور وہ اسے چیر پھاڑ کے کھا لیتے۔ چنانچہ جمعہ قریب آیا، مولوی حکمت کی چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے کہ جمعے کے خطبے میں خلفاء کا نام لینا کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ ایک آیت پڑھ لو، ایک حدیث پڑھ لو، بس واجبات ادا ہو جائیں گے، چنانچہ یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن جب باطل مقابلے میں آئے اس وقت یہ مستحب بھی واجب کے درجے میں ہو جایا کرتا ہے، بلکہ فرض کے درجے میں ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ حکمتوں کی چادر اوڑھ کے بیٹھے، لیکن جمعہ آیا، صاحب فیروز اللغات نے خطبہ دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ انٹیلیجنس نے جا کر اطلاع کر دی، کیونکہ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا یہ جمعوں میں، لیکن انہیں بعض تو ایمان والے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں نوکری عزیز ہے، اتنی بات ہوتی ہے اور آگے بڑھا کر بتاتے ہیں، انہوں نے جی یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، اور آ کر آگے کوئی اور نمبر بڑھایا جاتا ہے۔ میں بزبان حق نواز کہتا ہوں، آج ہمارا راستہ روکتے ہو سکتا ہے پل صراط پر صدیق تمہارا راستہ روک لے، صدیق ہو سکتا ہے تمہارا راستہ روکے۔ میں بزبان حق نواز کہتا ہوں، عائشہ تیری بھی ماں ہے، عائشہ میری بھی ماں ہے، میں اس ماں کے دوپٹے کا واسطہ دیتا ہوں، راستہ نہ روک، سنی بن۔ دشمن صحابہ کو اپنی نوکری کی بھی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے فرقے کی فکر ہوتی ہے۔ ایک سنی کو بھی یہ چاہیے کہ صحابہ کے جو تذکرے کریں تو صحابہ کی غلامی کرتے ہوئے جتنا تمہارے بس میں ہو اتنا تو کرنا چاہیے نا، بولو۔ اب انہوں نے جا کر اطلاع کر دی، گرفتار ہو گئے، جمعہ کی اعلان ہوا، آ جاؤ فلاں جگہ پر، اس کو آج سزا ملیں گے، پتہ چلے گا آئندہ کوئی خلفاء کا نام نہ لے۔ چنانچہ تیار ہوئی، سیاریاں ہوئی، بڑا پنجرہ لگایا گیا، اپنے پرائے سب جمع ہوئے، صاحب فیروز اللغات کو بٹھایا گیا اور جناب اس میں پنجرے میں لا کے بٹھا دیا۔ ادھر سے 3-4 دن کے بھوکے خون خوار کتے لائے گئے، سب اپنے پرائے دیکھنے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے۔ پنجرے کا دروازہ کھولا اور صاحب فیروز اللغات کے پاس کتوں کو چھوڑا گیا۔ جیسے ہی دروازوں سے کتوں کو چھوڑا، یہ اللہ کا ولی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، کتے ان کے قدموں میں بیٹھ کر پاؤں کی تلیاں چاٹنے لگتے ہیں۔